رحیم یار خان سے تقریباً 35 کلومیٹر دور تاریخی قصبہ رکن پور، اس کے گاؤں تاج پور میں پر اسرار سمجھی جانے والی بخار کی بیماری نے ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو چند دنوں میں موت کے گھاٹ میں اتار دیا۔ بچوں، بڑوں اور خواتین کو جیسے ہی بخار ہوتا وہ 24 گھنٹوں کے اندر چل بستی۔ دن بہ دن ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ سے جہاں علاقہ میں خوف و ہراس پھیلا، وہاں رشتہ داروں اور مقامی افراد نے خوف سے مرنے والے خاندان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس بیماری کے حوالے سے وہاں کے ایک مقامی شخص اور رشتہ دار کا کہنا تھا۔ تھوڑا سا پہلے بخار آتا ہے، اس کے بعد تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پسینہ بھی تیز آتا ہے اور اس کے بعد ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے۔ پر اسرار سمجھی جانے والی اس خطرناک بیماری نے ایک ہی خاندان کے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ میرے رشتہ دار ہیں، ایک 2 بھانجیاں ہیں، ایک بھانجا ہے، ایک بہن ہے، ایک بہن وہی ہے اور باقی بھتیجے ہیں۔ اچھا، جو بچے ہسپتال میں داخل تھے وہ ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ ایک بچہ رات کو فوت ہو گیا ہے اور ایک جو بچی ہے وہ اس کو گھر لے آئے ہیں۔ مقامی لیڈی ہیلتھ ورکر کو جب اس سانحہ کا علم ہوا تو اس نے محکمہ صحت رحیم یار خان کو توجہ دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن توجہ نہ دی گئی۔ ہلاکتوں کی خبر میڈیا پر چلی تو رحیم یار خان میں انتظامیہ اور محکمہ صحت کی دوڑیں لگ گئیں۔ جس طرح ہی ہمیں رپورٹ ملی ہے تو محکمہ صحت کی ٹیم جو سائٹ ہے اس کا وزٹ کیا ہے، وہاں کے ہم نے سیمپلنگ بھی کی ہے، وہاں پر ہمارے سی او صاحب نے، ڈپٹی صاحب نے اور پوری ٹیم جو ہیلتھ کی تھی انہوں نے وزٹ کیا ہے، ان کی ہسٹری لی ہے اور جو بھی مسئلہ جب سے سٹارٹ ہوا ہے اس سب کا جو ہے ہم نے اس سے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے معاملہ تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو باقی ہم اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان کے جو ہم نے اسپیسیمن لیے ہیں اور ساتھ میں ہم نے جو بچہ ہمارے پاس یہاں پر کل پریزنٹ کیا تھا اس کے بھی جو سیمپلنگ وغیرہ ہوئی ہے ان سب کی ہم نے رپورٹس وغیرہ کلیکٹ کر لی ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا بورڈ کام بھی کر رہا ہے، اس کو مزید ہم نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کس چیز سے جو ہے جی کہ جو بھی پراسرار جو بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے 11 افراد آخر ہلاک کیوں ہوئے؟ ایسی کون سی بیماری ہے جس نے ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو نگل لیا؟ محکمہ صحت اور شیخ زید کی انتظامیہ نے سر جوڑ لیے اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر وجوہات کیا ہیں کہ اتنی جانیں چلی گئیں۔ نہیں، ایسی ہم تو بات نہیں کر سکتے، سیب یا ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو معلومات ہوئی ہیں کہ 10-12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں سے ہمارے پاس جو بچے آئے تھے وہ 3 تھے، ایک ایمرجنسی سے لاما ہو گیا تھا، 2 ہمارے پاس ادھر پیرز وارڈ میں آئے، ایک کی ایکسپائر ہو گیا تھا اور ایک ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی طرف سے پتہ چلا کہ ان کی فیملی میں اتنی 12 کے قریب ڈیتھ ہوئی ہیں، تو وہ کچھ دنوں سے، تو وہ اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کی پوری رپورٹ بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب تک فائنل رپورٹ نہیں آئے گی ہم اس کی وجہ نہیں بتا سکتے۔ اور یہ جب بچے آتے ہیں اس کو بخار ہوتا ہے، شیورنگ ہوتا ہے اور وہ سینسلیس ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی جو رپورٹ آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی اس کی فائنل رپورٹ بنے گی ہم آپ کو انفارم کریں گے۔ جہاں محکمہ صحت کی غفلت سے 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، وہاں انتظامیہ کی بے حسی، عدم توجہی کا سارا پول کھل گیا۔ پاکستان میں بسنے والے تمام افراد یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اتنے ادارے جو عوامی خدمت پر مامور ہیں، بر وقت کوئی امدادی کارروائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی فوری مدد کی جاتی ہے، بلکہ ہلاکتوں اور سانحات کے بعد یہ تمام محکمے جاگ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انتظامیہ اس وقت کا انتظار کیوں کرتی ہے جب کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جاتا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمے اپنا کردار ایمانداری سے ادا کریں تاکہ ایسے واقعات اور سانحات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ عبدالغفار مہار، ڈسکور پاکستان، رحیم یار خان۔